آج سوشل میڈیا کے ذرائع پر تمہارے ساتھ یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، تمہارے ساتھ گلی محلوں میں بھی یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. کوئی ایک حدیث یاد کر کے، اس کا حوالہ یاد کر کے، اس کا نمبر یاد کر کے تمہیں سنا دی جاتی ہے، اور وہ سنانے کے بعد تمہیں کہا دیکھو حدیث میں یہ ہے. تو بھائی نبی پاک کی کوئی ایک حدیث تو نہیں ہے نا، نبی پاک کی تو ایسی حدیث ہے. صرف یہ مسلم شریف کی ایک حدیث صرف اشارتاً سنا کے پھر اس حدیث کو میں اگلے جمعہ طویل حدیث سناؤں گا. حدیث نمبر 57 اور 58 ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے. ایسی حدیثیں نبی پاک علیہ السلام کی موجود ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ نبی پاک علیہ السلام، یہ جو لوگ حدیثوں کے نمبر جو ہے ایک دو حدیثوں کے نمبر یاد کر کے میرے اور آپ کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں، بالخصوص ہماری ملت کے نوجوانوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ حدیثیں کیوں نہیں سناتے ہو لوگوں کو؟ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ کو ایسے اپنی جوتیاں دیتے اور دے کر کہتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ اس باغ کے پیچھے، جو تمہیں آدمی سب سے پہلے ملے میرے یہ جوتے دے کے اسے کہہ دو تو جنتی ہے. نہیں سمجھے آپ بات کو؟ میرے یہ مبارک جوتے دے کے اسے کہہ دو تو جنتی ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ان لنڈے کے دانشوروں سے اور ان یتیم الفکر لوگوں سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کبھی جوتیاں بھی جنت میں لے کے جاتی ہیں؟ ہاں، اس کا جواب تم نہیں دے سکتے. ہاں نہیں دے سکتے. اس کا جواب اگر دے گا تو سنی دے گا. میں ایم اے کا وائوا دے رہا تھا، وائوا، فہیم بھائی سننے والی بات ہے، میں وائوا دے رہا تھا ایم اے کا. ایک پروفیسر مجھ سے وائوا لیتے بڑے سوال کیے اس نے، تو مجھے کہنے لگا تو بتاؤ، پہلے اس نے میرا نام نہیں پڑھا، جب اس نے مجھے کہنے لگا بتاؤ تو میں پاس کروں یا فیل کروں. میں نے کہا جی میرے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، سفارش میرے پاس کوئی نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ تو پھر میں نے کہا جی جو مجھے آتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا. اس وقت چڑھتی جوانی تھی اور ذہن بھی بہت چلتا تھا اس وقت. تو کہنے لگا تمہارا نام کیا نوجوان؟ تو اس نے میرے وہ رول نمبر وہ سلپ جب دیکھی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سید ذوالفقار گیلانی. تو کہنے لگا آپ سید ہیں؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا سنیں بات سنیے گا، ابھی سبحان اللہ کہنے والی بات نہیں ہے. میں نے کہا نا اس کا جواب تم نہیں دے سکتے، اس کا جواب سنی دے گا. وہ دے گا جو سنی استادوں کے پاس پڑھا ہوگا، وہ دے گا جس نے اعلیٰ حضرت کے در کے ٹکڑے کھائے ہوں گے. اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا شاہ صاحب، گیلانی صاحب، سید صاحب، آپ کو فیل کر کے میں نے قیامت کے دن رسول اللہ سے جوتے کھانے ہیں. اس نے یہ جملہ کہا. میں نے کہا پروفیسر صاحب مجھے فیل کر دیں. کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا پروفیسر صاحب رسول اللہ کے جوتے. میں نے کہا اگر وہ پڑ جائے، اگر سرکار وہ مار جائے، پھر تو ہمارے پاس عذر ہوگا نا کہ یا اللہ یہ دیکھ یہاں لگا ہے سونے کا جوتا، اتنے لگے سونے کا جوتا، یا اللہ یہاں محبوب کا جوتا لگ گیا، یہ جگہ تو جہنم میں نہیں جائے گی نا. اب میں نے کہا پروفیسر صاحب مچل گئے، رونے لگ گئے. میں نے کہا تھوڑا سا اور سن لیں، اس کی بات چھیڑ دی آپ نے، ہم اس کے بندے ہیں، کیوں بات لڑ بڑھائی ہے؟ میں نے کہا اللہ اس کو کاٹ کے تو اس کو تو جنت میں صرف نہیں بھیجے گا، باقی کو جہنم میں بھیج دے گا. میں نے کہا پروفیسر صاحب فیل کر دیں، اگر آپ کو میری وجہ سے سونے کے جوتے پڑیں گے نا، اگلی بات سنیں. تو کہا تمہارا کیا بنے گا شاہ صاحب؟ میں نے کہا میں بھی وہاں کہہ دوں گا خیر ہے میں فیل ہوتا ہوں تو ہو جاؤں، میں سرکار سے عرض کروں گا یا رسول اللہ اس کو جو آپ کے جو مبارک جوتے پڑے ہیں نا وہ میری وجہ سے پڑے. تو جب وجہ والا جائے گا تو جس کی وجہ سے پڑی وہ بھی جنت میں جائے گا. تو اس کا جواب تم لوگ نہیں دے سکتے معذرت کے ساتھ. یہ جواب انہی کے پاس ہے جن کے دل میں وہ مولانا خادم حسین رضوی والی محبت جاگ رہی، جن کے دل میں وہ مولانا الیاس قادری صاحب والی محبت جاگ رہی. تمہارے بس کی بات نہیں ہے.